السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں جولائی 2024 کا ریپیٹرز کا جغرافی کا پیپر کا سلوشن لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ پیپر ریپیٹرز کا ابھی 29 جولائی کو ہوا ہے۔ اسی پیپر پر کچھ سوالات حل میں نے کیے ہیں اور کچھ لکھ کر کے حل کیے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سوالیہ پرچے کا حل۔ پہلا سوال ہے، صحیح متبادل چن کر جملے مکمل کیجیے۔ 4 آپشنز دیے گئے ہیں۔ جملہ ہے، کسی مقام کا بذات خود دورہ کر کے وہاں کے جغرافیائی عوامل کی معلومات حاصل کرنے کو ڈیش کہتے ہیں۔ علاقائی سیر، یعنی علاقائی سیر کی تعریف لکھنی تھی یہاں۔ بھارت ڈیش کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مسالہ چوتھے نمبر آپشن پر دیا گیا ہے، دراصل وہ گرم مسالہ ہے جس کے لیے بھارت مشہور ہے۔ روایتی طریقے کی برآمدات ہے بھارت کی۔ برازیل ڈیش بر اعظم میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ برازیل جنوبی امریکہ بر اعظم میں ہے اور ایک بڑا ملک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، بھارت کا معیاری وقت گرینوچ کے معیاری وقت سے آگے ہے کتنے؟ 5 گھنٹہ 30 منٹ، یعنی 5.5 گھنٹے آگے ہے۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے۔ غلط جوڑی کی پہچان کرنی ہے۔ دوسرا سوال ہے، امیزن کا آبی نظام برازیل کے شمال میں صحیح ہے۔ پیراگوے دریا برازیل کے مغرب میں۔ تیسرا اور چوتھا آپشن بھی صحیح ہے، لیکن یہ دوسرا آپشن غلط ہے۔ پیراگو دریا برازیل کے مغرب میں نہیں، مشرق میں، اس لیے غلط جوڑی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہوگا، غلط جوڑی پہچان کرنی تھی۔ سوال نمبر 2، بھارت کی آب و ہوا مانسونی قسم کی، یہ جواب صحیح ہے، لیکن یاد رکھیں یہ تینوں جوڑیاں، دوسری، تیسری اور چوتھے سوال کی تینوں جوڑیاں غلط ہیں، جبکہ ایک غلط جوڑی ہونی چاہیے، یعنی سوالیہ پرچے میں یہ سوال ہی غلط ہے۔ برازیل کے شمال میں خط سرطان، یہ غلط ہے۔ خط برطان لکھا ہوا ہے یہاں، سرطان ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ بھارت کے درمیان میں خط جدی، یہ غلط ہے۔ برازیل کے مشرق میں اٹلانٹک نہیں بلکہ اوقیانوس ہے، یہ بھی غلط ہے، جبکہ ایک ہی سوال غلط ہونا چاہیے، اس طرح جواب غلط ہے۔ تو یہاں طلبہ کو پورے نمبر ملیں گے، 1 نمبر اگر حل کیا ہوگا بچے نے۔ سوال نمبر 3 ہے، کم تناسب جنس والا ملک بھارت ہے، برازیل کے مقابلے کم ہے۔ زیادہ خواندگی والا بھارت کے مقابلے برازیل کی خواندگی زیادہ ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد والا ملک برازیل، یہ غلط ہے۔ ضعیفوں کی تعداد بھارت میں زیادہ ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تیسری جوڑی غلط ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، گیٹ وے آف انڈیا ممبئی برابر ہے اجنتا کے غار اورنگ آباد، صحیح ہے۔ تاج محل نیو دہلی نہیں بلکہ آگرہ میں، یہ غلط ہے۔ کولکاتہ بھارت کا اہم بندرگاہ ہے، یہ صحیح ہے۔ مختصر نوٹ یہاں میں نے حل کیا ہے۔ سوال نمبر 3 میں کبھی ایک جملے کے 4 سوالات پوچھے جاتے ہیں، کبھی 2 نمبر کے 2 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ مختصر نوٹ یا فرق، ابھی اس سال فرق آیا ہے۔ بھارت کا محل وقوع، یہ اس کو میں نے پوائنٹ وائز نہیں لکھا ہے، جس میں بھارت کے متعلق بتانا، بالکل نئے قسم کا سوال ہے، یہ غیر مشقی ہے۔ بھارت جنوبی ایشیا کا اہم ملک ہے، یہ مشرقی اور شمالی نصف کرے میں واقع ہے۔ رقبے کے لحاظ سے اس کا 7واں نمبر ہے، اس کے درمیان سے خط سرطان گزرتا ہے اور بھارت کے جنوب ترین حصے کو اندرا پوائنٹ کہتے ہیں۔ اس کا عرض البلدی طول البلدی پھیلاؤ اس طرح ہے، میں نے منٹ میں نہ لکھ کر صرف درجہ لکھا، 8 درجہ شمالی سے 37 درجہ شمالی عرض البلد، 68 درجہ مشرقی سے 97 درجہ مشرقی طول البلد۔ دوسرا ہے، دیوار نما چٹان برازیل کی ایک اہم طبعی ساخت ہے، اس کی مختصر نوٹ لکھنا تھا تو 5 پوائنٹ میں اس کا جواب میں نے لکھا ہے، دیوار نما چٹان برازیل کی سب سے چھوٹی طبعی ساخت ہے۔ برازیل کی آب و ہوا دیوار نما چٹان کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس طرح سے 5 پوائنٹ میں جواب مکمل کر لیں۔ بحر ہند کی حیثیت کی بھارت کی آب و ہوا میں بحر ہند کی اہمیت۔ بحر ہند، یہ بھی غیر مشقی سوال ہے۔ بحر ہند بھارت کے جنوب میں ایک سمندر ہے، بڑا سمندر، بحر اعظم ہے۔ بحر ہند کے علاقے میں زیادہ ہوا کا دباؤ کا پٹہ قائم ہوتا ہے اور ہوائیں جنوب سے شمال کی طرف آتی ہیں۔
خشک ہوائیں سمندر کو پار کر کے آتی ہیں، اس لیے بڑی مقدار میں ہواؤں میں آبی بخارات شامل ہوتے ہیں۔ چوتھا، یہ جنوب مغربی مانسون ہوائیں بھارت میں داخل ہوتی ہیں اور پورے بھارت میں مانسونی بارش کرتی ہیں۔ اس طرح بھارت کی آب و ہوا پر بحر ہند کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس طرح سے 5 پوائنٹ میں اس کے جواب آپ مکمل کر لیں۔ سوال نمبر 4، یہ نقشہ بھرنا ہے برازیل کے 4 معلومات یاد رکھیے۔ یہ پورا 6 معلومات 2 ہی نقشوں سے دی گئی ہیں۔ سبق نمبر 5 میں جو 5.4 نمبر کی شکل ہے اس میں سے 4 معلومات لی گئی ہے، اور لیسن نمبر 9 میں فگر نمبر 9.9 ہے، اس میں سے 2 معلومات لی گئی ہے۔ اس طرح سے 6 معلومات برازیل کے نقشے میں بتانا تھا۔ پہلا ہے ریو گرانڈے ہوائی اڈہ برازیل کے جنوبی حصے میں۔ دوسرا ہے مناس بندرگاہ، یعنی دریائے امیزن پر یہاں مناس بندرگاہ ہے۔ تیسرا سوال ہے پمپاس گھاس کا میدان برازیل کے جنوبی حصے میں، اور کٹنگا برازیل کے شمال مشرقی حصے میں جو کم بارش والا علاقہ ہے، خاردار جھاڑیاں پائی جاتی ہے، کٹنگا کا علاقہ ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے ماراجا جزیرہ برازیل کے شمال میں، یہ ماراجا جزیرہ ہے۔ آخری سوال بحر اوقیانوس کو بتانا تھا، شمالی بحر اوقیانوس کو، یہ حصہ شمالی بحر اوقیانوس کا ہے۔ اس طرح سوال نمبر الف میں برازیل کے نقشے میں یہ 6 معلومات دکھانی تھی۔ سوال نمبر 4 کا با سوالیہ پرچے میں جو نقشہ تھا اس میں کلیئر نہیں آ رہا تھا، بلیک اینڈ وائٹ، میں نے ٹیکسٹ بک سے یہ نقشہ لگایا ہے، یہی نقشہ پوچھا گیا ہے۔ درج بالا نقشے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ سوال نمبر ہے، اس کا عنوان ہے بھارت آبادی کا گنجانپن، یعنی بھارت میں آبادی کا گنجانپن ظاہر کیا گیا ہے۔ 100 سے 200 آبادی والی ریاستوں کے نام، یعنی جہاں آبادی کا گنجانپن 100 سے 200 افراد ہیں ان کے نام، یہ چیپٹر نمبر 7 کا نقشہ ہے، آپ اس میں دیکھ لیں۔ ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش میں آبادی کا گنجانپن کتنا ہے؟ 100 سے 200 افراد فی مربع کلومیٹر۔ 500 سے زیادہ گنجان آبادی والی 2 ریاستوں کے نام اتر پردیش اور بہار ہے۔ میزورم ریاست میں آبادی کا گنجانپن کتنا ہے؟ 100 افراد فی مربع کلومیٹر سے کم۔ تو یہ سوالات آپ یہاں سے دیکھیں، نقشہ آپ کتاب سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 جغرافیائی وجوہات ہے۔ بھارت کو ایک اہم عالمی منڈی کے طور پر جانا جاتا ہے، یہ سبق نمبر 2 کا اضافی سوال ہے۔ درمیان سے ایک جملہ لیا گیا ہے، اس کا جواب اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے۔ بھارت ایک اہم ترقی پذیر ملک ہے۔ بھارت بڑی آبادی والا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے اس کا دنیا میں دوسرا نمبر ہے۔ 1991 معاشی اصلاحات کے بعد بھارت کی معاشی ترقی کافی زیادہ ہوئی ہے۔ بھارت کی آبادی میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے بھارت کو عالمی منڈی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے برازیل میں ہمیشہ برف باری نہیں ہوتی ہے، مشقی سوال ہے، سبق نمبر 4 کا نومبر 2020 میں بھی پوچھا گیا تھا۔ 4 پوائنٹ میں اس کا جواب ہے کہ عام طور پر شمالی جنوبی قطب اور زیادہ بلندی والے پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے۔ برازیل میں منطقہ باردہ یعنی ٹھنڈا علاقہ جو ہے جہاں برف جمتی ہے، منطقہ باردہ میں نہیں ہے، یہاں حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرا ہے برازیل میں زیادہ بلندی والے پہاڑ بھی نہیں ہیں۔ چوتھا، اس لیے برازیل میں ہمیشہ برف باری نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 3 ہے شمال مشرقی برازیل میں بستیاں منتشر نظر آتی ہیں، سبق نمبر 7 کا مشقی سوال ہے، مارچ 2019 میں پوچھا گیا تھا۔ اس سوال کو تھوڑا سا الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پوچھا گیا ہے، لیکن ہے مشقی سوال۔ شمال مشرقی علاقے کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو برازیل کے شمال مشرق میں کٹنگا والا علاقہ ہے وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں منتشر بستیاں نظر آتی ہیں یا بستیاں گنجان نظر نہیں آتی ہیں، ایسا بھی سوال پوچھا جاتا ہے، لیکن وہی سوال ہے مشقی۔ شمال مشرقی برازیل کم آب بارش والا سائباراں کا علاقہ ہے، یہاں 600 ملی میٹر سے کم سالانہ بارش ہوتی ہے، قحط زدہ علاقہ ہے یعنی سوکھا پڑتا ہے۔ تیسرا، کم بارش کی وجہ سے کاشتکاری اور دیگر معاشی سرگرمیاں محدود ہیں، اس لیے شمال مشرقی برازیل میں منتشر آبادی پائی جاتی ہے، گنجان بستیاں نہیں ہیں۔ اس طرح سے سوال نمبر 4 دیکھیے، بھارت میں مواصلاتی صنعت ترقی کرنے والا شعبہ بن گیا ہے، سبق نمبر 9 کا یہ اضافی سوال ہے۔ 4 پوائنٹ میں جواب ہے بھارت میں کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ جیسے ڈیجیٹل وسائل کی ترقی کافی تیزی سے ہوئی ہے۔ مصنوعی سیارے کی تکنیک میں بھارت کافی آگے ہے۔ بھارت سب سے زیادہ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والا ملک ہے۔
اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور مواصلات کی ترقی کی وجہ سے بھارت میں مواصلات کی صنعت کو کافی ترقی حاصل ہوئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ نے جغرافی ٹیچ ویری نائس کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، یہ بھی چیپٹر نمبر 8 کا پیشے والے چیپٹر کی یہ شکل ہے۔ میں نے کتاب سے یہ شکل لگا دی یہاں پر۔ سوال نمبر 6 کا بے ہم نے حل کیا ہے۔ الف ترسیم بنانے کی سادہ خطی ترسیم آئی تھی، لیکن وہ ترسیم والا سوال، بنانے والا سوال نہیں میں نے حل کیا ہے۔ ترسیم کا مشاہدہ یہ آپشن میں سوال ہوتا ہے، الف حل کریں یا با۔ 6 نمبر کے سوال ہیں، ابتدائی پیشوں سے منسلک کس ملک کی آبادی کا تناسب زیادہ ہے؟ تو جواب ہے بھارت۔ کس ملک کی اندرونی مجموعی پیداوار میں ثلاثی پیشے کا حصہ زیادہ ہے؟ برازیل کا۔ تیسرا ہے، کس ملک کی اندرونی مجموعی پیداوار میں ثانوی پیشے کا حصہ زیادہ ہے؟ برازیل ہے۔ اگلا سوال نمبر 4، انڈیا کی جی ڈی پی یعنی ملک کی جو کل مجموعی پیداوار ہے، وہاں انگلش میں ٹرم دیا تھا جی ڈی پی، میں ثانوی پیشوں کا حصہ کتنا ہے؟ 26% ہے۔ ثلاثی شعبے میں برازیل کی مجموعی قومی پیداوار بھارت کے مقابلے کتنا زیادہ ہے؟ دونوں کو مائنس کر کے دیکھیں تو ایک کی 25 ہے، ایک کی 27.5 ہے، ایک کی 26 ہے، تو اس طرح فرق آئے گا 1.5%۔ آخری سوال ہے، بھارت کے کون سے پیشے میں مجموعی قومی پیداوار کا فیصد کم لیکن آبادی کے تناسب زیادہ؟ ابتدائی، یعنی ابتدائی پیشے میں آبادی تو کافی لگی ہوئی ہے لیکن جی ڈی پی میں ملک کے اس کا حصہ کم ہے۔ سوال نمبر 7 اضافی سوال ہے، علاقائی سیر کے دوران کون سی جغرافیائی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے؟ واضح کیجیے۔ 5 پوائنٹ میں اس کا جواب میں نے لکھا ہے۔ علاقائی سیر کے دوران درج ذیل جغرافیائی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے پوائنٹ میں نے تعریفی لکھا ہے، کسی جگہ کا بذات خود مشاہدہ کر کے سیکھنا علاقائی سیر کہلاتا ہے، جغرافیہ کا سیکھنے کا بہت اہم طریقہ ہے۔ دوسرا ہے، کسی علاقے کی طبعی ساخت مثلاً پہاڑ، میدان، سطح مرتفع وغیرہ کی معلومات ہوتی ہے۔ نمبر 3، علاقے کے رہن سہن، مکانات کی قسمیں، ترقی، پیشے وغیرہ کی معلومات ہوتی ہے۔ 4، معاشی اور صنعتی ترقی کی معلومات ہوتی ہے۔ 5، نباتات کی قسم، بارش، مٹی، آب و ہوا وغیرہ طبعی عوامل کی معلومات ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، مشاہدے کے ذریعے سیکھی گئی معلومات بہت دیر تک ذہن میں قائم رہتی ہے۔ علاقائی سیر کے ذریعے مختلف قسم کے جغرافیائی معلومات حاصل کرنے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، ہمالیہ کی تفصیلی معلومات لکھیے۔ مختصر نوٹ کا سوال ہے، اضافی لیکن اس کو مفصل جواب میں پوچھا گیا ہے۔ ہمالیہ کی تفصیلی معلومات، اس کا بھی جواب 6 پوائنٹ میں لکھا گیا ہے۔ کوہی ہمالیہ جدید لہردار پہاڑ ہے، دنیا کے اہم لہردار پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ہمالیہ جموں کشمیر سے لے کر اروناچل پردیش تک پھیلا ہوا ہے، اس کی لمبائی تقریباً 2500 کلومیٹر ہے۔ تیسرا، ہمالیہ میں شیوالک، ہماچل شیوالک کی اسپیلنگ غلط ہے، ہمالیہ اصغر، ہمالیہ اکبر اور بیرونی ہمالیہ مختلف پہاڑی سلسلے ہیں۔ 4، علاقائی اعتبار سے ہمالیہ کو مغربی ہمالیہ، وسطی ہمالیہ اور مشرقی ہمالیہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 5، ہمالیہ مغرب سے مشرق کنگن نما پھیلا ہوا ہے، اسپیلنگ ہمالیہ کی غلط ہو گئی ہے۔ 6، ہمالیہ بھارت کے شمال میں ایک قدرتی سرحد کے روپ میں پھیلا ہوا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، بھارت اور برازیل میں جنگلات کم ہونے کے وجوہات۔ سبق نمبر 5 کا مشقی سوال ہے لیکن نومبر 2020 میں پوچھا جا چکا ہے۔ بھارت اور برازیل میں جنگلات کم ہونے کے درج ذیل اسباب ہیں۔ بھارت اور برازیل دونوں ممالک میں زیادہ آبادی کی وجہ سے رہائشی علاقے کی قلت ہو گئی، یعنی جنگلات کو آبادی کی رہائش کے لیے استعمال کیا گیا، کاٹا گیا ہے مکانات کی تعمیر کے لیے۔ رہائشی جگہ فراہم کرنے کے لیے دونوں ممالک میں جنگلات کو بڑے پیمانے پر کاٹا گیا ہے۔ جنگلات کو صاف کر کے جھوم اور برازیل میں روکا گشتی کاشتکاری کی جاتی ہے، یعنی بھارت کے اندر جھوم اور برازیل میں روکا کاشتکاری کہتے ہیں ایسی گشتی شفٹنگ کلٹیویشن کو، جس میں کھیت بدلتے رہتے ہیں۔ چوتھا، لوگ ایندھن حاصل کرنے کے لیے جنگلات کو کاٹتے ہیں۔ 5واں، فرنیچر سازی اور تعمیری کاموں کے لیے بھی جنگلات کو صاف کیا گیا ہے۔ اس طرح مختلف کاموں کے لیے اور مختلف پیداوار حاصل کرنے کے لیے جنگلات کاٹے گئے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طرح سے یہ کوشش میں نے کی ہے پورا پیپر حل کرنے کی۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا، سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔